سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت درد بھرا واقعہ ذہن کے اندر آیا۔ قربان جائے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک بوڑھا ضعیف آدمی مسلمان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کی ضروری احکامات اور مسائل بتائے اور پھر اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ مال بھی ہے یا نہیں۔ اس نے کہا خدا کی قسم بنی سلیم کے 3000 آدمیوں میں سب سے زیادہ غریب، فقیر اور مسکین میں ہی ہوں یا رسول اللہ۔ میرے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، میرے پاس پہننے کے لیے صحیح کپڑے نہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب یہ بات سنی تو صحابہ کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ہے اس مسکین کی مدد کرنے والا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو ہدیۃً دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا، اے صحابہ کی جماعت، تم میں سے کون ہے جو اب اس کا سر ڈھانک دے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، جلدی سے اپنے امامہ مبارک کو اتار کر اس بوڑھے شخص اعرابی کے سر پر رکھ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے گا، کھانے پینے کا انتظام کرے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھے مسکین کو اپنے ساتھ لیا، اس کی خوراک کا انتظام کرنے نکل پڑے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا، بہت پریشان تھے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ بیان فرمایا اور یہ درخواست کی کہ اے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، اس مسکین کی خوراک کا انتظام کرنا ہے اور مجھے ابھی تک وہ خوراک میسر نہیں آئی۔ سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی، فرمایا کہ اے سلمان، خدا کی قسم آج ہم سب کو تیسرے دن کا فاقہ ہے۔ 3 دن سے دونوں بچوں نے کچھ نہیں کھایا، بھوکے سو جاتے ہیں، لیکن میرے ابا جان کا سائل ہے، ابا جان کا صحابی ہے، مہمان ہے، سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی۔ جاؤ اور یہ میری چادر فلاں شمون نام کے یہودی کے پاس لے جاؤ، اسے کہنا نبی کی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چادر رکھ لو، اس غریب انسان کو تھوڑی سی جنس دے دو، روٹی کے لیے آٹا دے دو، جو دے دو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عربی کو ساتھ لیا اور یہودی کے پاس پہنچا، اس سے تمام کیفیات بیان کی، وہ حیران رہ گیا اور چیخ کر رو کر پکار اٹھا کہ اے سلمان فارسی، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر تورات میں دی گئی۔ اے سلمان فارسی، میں نے اپنی کتاب تورات کے اندر پڑھا ہے کہ ایک نبی آئے گا اس کا خاندان کے پاس، جب بھی مہمان آئے گا وہ خود بھوکے ہوں گے لیکن مہمان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ اے سلمان فارسی، گواہ رہنا، میں تمہیں اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئی۔ اس کے بعد کچھ غلہ سیدنا سلمان فارسی کو دیا اور چادر بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دی۔ جب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کو لے کر پہنچے واپس، تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اناج کو پیسا، جلدی سے عربی کے لیے روٹیاں پکا کر سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں، تو انہوں نے کہا اس میں سے کچھ بچوں کے لیے بھی رکھ لیجیے۔ تو جواب دیا، اللہ اکبر کبیرہ، اے سلمان، جو چیز خدا کی راہ میں دے چکی ہوں وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں ہے، ساری کی ساری مہمان کو دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی لے کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی اعرابی کو دی، اس مسکین کو کھلائی، اور فاطمہ الزہرا اپنی بچی کے گھر تشریف لے گئے، ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اے پروردگار عالم، میری بیٹی سیدہ فاطمہ تیری کنیز ہے، اے پروردگار عالم تو اس سے راضی ہو جا۔ یہ وہ خاتون جنت کے قیامت کے دن ساری جنتی عورتوں کی سردار ہوں، نبی کی جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مقام میں ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، جو فاطمہ سے محبت کرے گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، جو مجھ سے محبت کرے گویا اس نے اللہ سے محبت کی، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف دی اس نے گویا مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اپنے پروردگار کو تکلیف پہنچائی، جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جاتے وقت یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرے گھر والوں سے محبت کرنا، میرے گھر والوں کا احترام کرنا، میرے جانے کے بعد ان سے پیار محبت سے پیش آنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں صحابہ والے بیت سے دلی محبت کرنے